کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو واقعی آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہو تو کیا اس کی کوئی پہچان بھی ہوتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلے سے کچھ ایسی نشانیاں دکھاتا ہے جن سے وہ سمجھ سکیں کہ یہی انسان ان کی زندگی کا ساتھی بننے والا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بے شمار حکمتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ ہم اکثر اپنی خواہشات، جذبات اور ظاہری پسند کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دل، ہمارے مستقبل اور ہماری بھلائی کو ہم سے کہیں بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم اپنی خوشی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اور جس چیز کو ہم اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے، اسی میں اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی رشتے کے بارے میں پریشان ہیں، کسی کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں کہ آیا وہ شخص واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے یا نہیں، تو آج کی یہ گفتگو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہم 7 ایسی اہم نشانیوں کو سمجھیں گے جو ایک مومن کے دل کو صحیح فیصلہ کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ نشانیاں صرف اسی شخص کو سمجھ آتی ہیں جس کا دل اللہ تعالیٰ پر یقین، صبر اور توکل سے بھرا ہوا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہی آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ سب سے پہلی نشانی دل کا سکون اور اطمینان ہے۔ جب کوئی انسان واقعی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ کی زندگی میں آتا ہے تو اس کا خیال آپ کے دل میں بے چینی، خوف یا گناہ کی خواہش پیدا نہیں کرتا، بلکہ ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں سوچتے ہوئے دل اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے، نہ کہ دنیاوی خواہشات کی طرف۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کا مقصد ہی سکون، محبت اور رحمت قرار دیا ہے۔ اگر کسی انسان کی موجودگی آپ کے دل کو اطمینان دے، آپ کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بنائے، تو یہ ایک اچھی علامت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی رشتے کی وجہ سے ہر وقت پریشانی، شک، خوف، بے اعتمادی یا گناہ کی طرف رغبت پیدا ہو رہی ہو، تو انسان کو رک کر اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے راستے میں برکت نہیں رکھتا جو بندے کو اس سے دور کر دے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ انسان آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے آئے۔ دنیا میں بہترین رشتہ وہ نہیں جو صرف خوشیاں دے، بلکہ بہترین رشتہ وہ ہے جو انسان کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سنوار دے۔ اگر کسی سے ملنے کے بعد آپ کی نماز میں پابندی آ جائے، دعا کا شوق بڑھ جائے، تہجد کی توفیق ملنے لگے، قرآن کریم پڑھنے کا دل چاہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہونے لگے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک شریک حیات کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے، کیونکہ نیک انسان صرف محبت نہیں دیتا بلکہ ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اس کے برعکس، اگر کوئی شخص آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، بے پردگی، جھوٹ، حرام تعلقات یا عبادت سے غفلت کی طرف لے جا رہا ہو، تو چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، ایسا رشتہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے دل سے ایک سوال ضرور کیجیے کہ کیا اس شخص کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہوں یا اس سے دور جا رہا ہوں؟ یہی سوال اکثر صحیح جواب دے دیتا ہے۔ تیسری نشانی راستوں کا آہستہ آہستہ آسان ہو جانا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ابتدا میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ آزمائش تو ہر اچھے کام میں آتی ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانی کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ اگر کسی رشتے میں بار بار جائز طریقے سے کوشش کرنے کے باوجود رکاوٹیں آ رہی ہوں،
لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے وہ رکاوٹیں دور کرتا چلا جائے، دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے، حالات بہتر ہونے لگے اور معاملات خیر کی طرف بڑھنے لگے، تو یہ ایک امید افزا نشانی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کبھی بھی صرف ظاہری مشکلات کو دیکھ کر مایوس نہ ہو، بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ خیر کے دروازے کھول رہا ہے یا نہیں۔ اگر ہر دروازہ مسلسل بند ہوتا جائے، دل بے چین رہے اور ہر کوشش مزید الجھن پیدا کرے، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بہتر فیصلے کی طرف لے جانا چاہتا ہو۔ چوتھی نشانی، بار بار خیر کے ساتھ ملاقات یا رابطہ ہونا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جائز اور پاکیزہ انداز میں وہ دوبارہ آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ کبھی کسی اہم موقع پر اس کا ذکر ہو جاتا ہے، کبھی کسی ایسے ذریعے سے ملاقات ہو جاتی ہے جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہر بار سامنے آ جانا اللہ تعالیٰ کی نشانی نہیں ہوتا۔ اگر یہ تعلق گناہ، ناجائز رابطے یا حدود شریعت کو توڑنے پر قائم ہو تو اسے تقدیر کا نام دینا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو گناہ کے ذریعے خیر عطا نہیں فرماتا۔ اگر دوبارہ ملاقات یا رابطہ پاکیزہ، باوقار اور حلال راستے سے ہو اور اس کے نتیجے میں دین، عزت اور کردار محفوظ رہیں، تبھی اسے مثبت انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے جذبات کے بجائے ہمیشہ عقل، شریعت اور دعا کو اپنے فیصلے کا معیار بنائیں۔ پانچویں نشانی، استخارہ کے بعد دل کا اطمینان اور خیر کی طرف رہنمائی ہے۔ جب انسان اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ سب سے بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اہم معاملے میں استخارہ کی تعلیم دی، تاکہ بندہ اپنی محدود سوچ کے بجائے اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت پر بھروسہ کرے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کے بعد کوئی خاص خواب آنا ضروری ہے، حالانکہ ایسا ضروری نہیں۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے نہیں بلکہ دل کے اطمینان، حالات کی آسانی اور صحیح راستے کے کھلنے سے رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اگر استخارہ کے بعد آپ محسوس کریں کہ دل پہلے سے زیادہ مطمئن ہے، جائز اسباب پیدا ہو رہے ہیں اور معاملات خیر کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ لیکن اگر دل مسلسل بے چین رہے، رکاوٹیں بڑھتی جائیں اور ہر قدم پر الجھن پیدا ہو، تو ضد کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا ہی مومن کی شان ہے۔ یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ جس چیز سے آپ کو روک رہا ہوتا ہے، اکثر وہی چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی، اگرچہ اس وقت آپ کو اس کا احساس نہ ہو۔ چھٹی نشانی، نیک لوگوں کی رائے اور خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے نیک بندوں کو بھی کسی معاملے میں خیر کی طرف رہنمائی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی رشتے کے بارے میں استخارہ کرنے کے بعد ایسے دیندار، سمجھدار اور مخلص لوگوں سے مشورہ کریں جو دنیاوی فائدے کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوں، اور وہ بھی اسی رشتے میں خیر دیکھیں، تو یہ ایک مضبوط اشارہ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے، یعنی ایک سچا مومن اپنے بھائی کی بھلائی چاہتا ہے اور اسے وہی مشورہ دیتا ہے جس میں خیر ہو، البتہ ہر کسی کی بات پر فوراً یقین نہ کریں۔ ایسے لوگوں کی رائے کو اہمیت دیں جو دیندار، امانت دار اور بے لوث ہوں۔ اگر کئی نیک لوگ ایک ہی بات کی طرف رہنمائی کریں اور آپ کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہے، تو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ساتویں اور سب سے اہم نشانی، صبر اور توکل کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ہر نعمت فوراً عطا نہیں فرماتا، بلکہ بعض اوقات ان کا ایمان، صبر اور بھروسہ آزمایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی آپ کی تقدیر میں لکھا گیا ہے، تو وقت کی آزمائش بھی اسے آپ سے جدا نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہی وہ وعدہ ہے جو ہر مومن کے دل کو امید دیتا ہے۔
اگر کبھی حالات آپ کی خواہش کے مطابق نہ ہوں تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی، اور جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں اسے پوری دنیا بھی مل کر آپ تک نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے اپنے دل کو لوگوں کے بجائے اللہ تعالیٰ سے وابستہ کریں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، سچی محبت وہی ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے، آپ کے کردار کو بہتر بنائے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرے اور آپ کی دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی سنوار دے۔ صرف کسی کو پسند کر لینا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہی شخص آپ کے لیے بہتر ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں، کیونکہ وہ آپ کے ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ساتھ جانتا ہے۔ وہ آپ کے دل کے ہر راز سے واقف ہے، آپ کے ہر آنسو کو دیکھتا ہے اور آپ کی ہر دعا کو سنتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج جس چیز کے لیے